کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں بھائی. ایک سوال ہے، ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا بھائی. اور ویکسین لگوانے سے؟ اچھا، ویکسین لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ علماء دین کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا بیماری سے بچنے کے لیے انجیکشن لیتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ طاقت کا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ٹیسٹ میں جو کرونا کا ٹیسٹ آج کل ہوتا ہے اس میں تو کوئی دوائی وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک چھڑی پلاسٹک کی آپ کے حلق سے یا ناک سے کوئی لعاب لیا جاتا ہے، اس سے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی دوائی نہیں ہوتی کہ آپ کے پیٹ میں چلی جائے ناک کے ذریعے یا تو اس لیے کوئی اس میں نہ روزہ ٹوٹنے کا کوئی امکان ہے. ایک سوال یہ ہے، میں اپنے بچوں کے پاس آسٹریلیا آئی ہوئی ہوں، عید بھی یہیں ہوگی، مجھے فطرہ انڈیا کے حساب سے دینا ہوگا یا آسٹریلیا کے حساب سے؟ ان کا سوال یہ ہے، کسی بہن کا سوال ہے کہ میں آسٹریلیا آئی ہوں اپنے بچوں کے پاس، تو عید یہیں کروں گی، تو اس میں فطرہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے حساب سے دیں یا انڈیا کے حساب سے فطرہ دیں؟ میری بہن، آپ کو آسٹریلیا کے حساب سے فطرہ دینا ہے. جو مقام جہاں پہ آپ ہیں، جہاں آپ عید کریں گی، اس شہر اور اس ملک کے حساب سے جو بھی فطرے کی قیمت بنے گی یہی دینا سنت ہے. ہمیں ریسرچ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ میں 100 پر کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پریکٹیکل میں اس کو آج بھی کاٹ کر دیکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے، یہ میرے خیال میں کسی غیر ملک کا ہی سوال ہے. ریسرچ کے لیے جو بچے جاتے ہیں وہاں کوئی دوائی وغیرہ دے کے، اور سور ہوں یا اور جانور ہوں ان پہ کوئی ویکسین وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور پھر انہیں کاٹ کے بھی دیکھا جاتا ہے کہ اندر جسم کے کس عادت میں ان کا کیا اثر پڑا. تو وہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کیا میرے لیے جائز ہے. بڑا اچھا سوال ہے بھائی. آپ جہاں بھی ہو آپ یہ سمجھ لو کہ قرآن نے سور کھانے سے منع کیا ہے، اور علم کے معاملے میں کسی بھی قیمت پہ کوئی بھی چیز جو ہو چاہے وہ اسلام میں حرام ہو اس کا علم سیکھنا حرام نہیں ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھو کہ اگر آپ سود کے بارے میں نہیں جانو گے تو پھر سود کی اونچ نیچ آپ کو نہیں معلوم ہوگی. اسی طرح سے سور کے بارے میں آپ کو اگر ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے اور جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل آپ کو اپنے پریکٹیکل بھی کرنے چاہیے اور اس میں ریسرچ میں بھی کوئی حرج نہیں. بس یہ ہے کہ وہ نجی جانور ہے تو آپ گلوز وغیرہ پہن لیں، اوپر گاؤن وغیرہ پہن لیں کہ آپ کے کپڑوں پہ اس کا بلڈ وغیرہ نہ لگے، اور لگ بھی جائے تو اسے پاک کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے میرے گھر. ایک سوال یہ ہے، میں جاب کرتی ہوں، میرے شوہر کہتے ہیں کہ اپنا خرچ خود اٹھاؤ، میں نہیں دوں گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کوئی لیڈی ہیں وہ جاب کرتی ہیں اور ان کے شوہر کہتے ہیں جب تم کماتی ہو تو میں تمہارا خرچ نہیں دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی. کیونکہ نکاح کے ٹائم شوہر نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے نان نفقے کا، اور نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں: اوسط درجے کا کھانا جیسا خود کھاتے ہیں، اوسط درجے کا رہنا جیسا خود رہتے ہیں، اور کپڑے جیسے خود پہنتے ہیں اتنے قیمتی کپڑے. یہ عورت کا حق ہے جو آپ نے کمٹمنٹ کیا نکاح کے ٹائم. اب اگر آپ اس بات کو مکرتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے. جتنی دن آپ نے انہیں نان نفقہ نہ دیا، اللہ کے ہاں پہنچ کے آپ کو حق العباد میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور آپ کی نیکی آپ کی بیوی ہوتی جائیں گی. اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے. جو کمٹمنٹ نکاح ایک عبادت ہے، عبادت میں جو آپ نے کمٹمنٹ کیا اسے پورا کریں. اور وہ الگ بات ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں آپ کی بیوی بھی گھر میں خرچ کریں لیکن خوشی سے. آپ ان کے اوپر زبردستی یا کوئی بوجھ نہیں بنا سکتے کہ گھر کا خرچہ وہ کریں، اپنا خرچہ ہے بچوں کا خرچہ، بلکہ وہ مالکین ہے، چاہے وہ اپنے مائکے میں دیں، چاہے وہ اللہ کی راہ میں دیں، اور چاہے وہ کچھ بھی کریں اس پیسے کا، وہ ان کی ملکیت ہے، آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. یہ حج اور عمرہ جو کرتے ہیں، مرد کی جگہ مرد کرے اور عورت کی جگہ عورت کرے، ایسا ہی ضروری ہے، یا مرد کی جگہ عورت بھی کر سکتا ہے؟ فرض کیجیے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اور ان کا بیٹا ان کی جگہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو وہ کر سکتا ہے یا بیٹی کو ہی کرنا پڑے گا یا کسی کو؟ حج بدل جی
نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی عورت ہے اور وہ حج بدل کرنا چاہتی ہے تو اپنے بیٹے کو بھیج دے. اس میں بس شرط ایک ہے کہ اگر وہ معذور ہے, نہیں جا سکتی اور اتنی صحت نہیں ہے راست, اور جو ہے وہ بالکل ہی آگے بھی چانس نہیں ہے, اتنی ضعیف ہو گئی, ٹانگیں ماری گئی ہیں کچھ بھی, کہ لڑکے نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو, یہ شرط تو لگاتے ہیں. لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو. تو اس لیے کوئی بھی کسی کا حج بدل کر سکتا ہے. لیکن بس وہی بات ہو کہ پہلے اگر چانس اس بات کیوں ہے, ایسی بیماری ہے کہ آگے ٹھیک ہو جائے گی اور خود حج کر سکتے ہیں, تو پھر حج بدل نہیں کرانا چاہیے بلکہ خود کرنا چاہیے. اور بلکہ وصیت لکھ دینی چاہیے کہ اگر میری ڈیتھ ہو جائے تب میرا حج بدل کرائیں. اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے صحت یاب کر دے اور میں خود تیرا گھر دیکھ سکوں. زیادہ سعادت خود حج کرنے میں. انتقال ہو چکا ہو جیسے تو بیٹا کر سکتا ہے. عمرہ کے لیے بھی یہی شرط ہے. بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انتقال ہو چکا ہو تو کیا بیٹا کر سکتا ہے. دیکھو بیٹے کے لیے اگر وہ وصیت کر کے گئے یا مال چھوڑ کے گئے اور بیٹے نے اپنا حج کیا ہوا ہے تب تو وہ حج بدل کر سکتا ہے. اور عمرے کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتا, نفلی عمرہ اپنے باپ کے نام کا آپ کریں اور انہیں اصال ثواب پہنچائیں تو یہ تو چلے گا. یا ان کے لیے دعا کریں عمرہ کرنے کے بعد کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے. ویسے تو تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اس کا حساب کتاب آپ کو ہی دینا ہے. آپ اپنے نیک عمل کے بعد اپنے والد کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, باقی آپ نفلی عمرہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد کو بچا دے یا ان کی مغفرت کر دے. مغفرت کر دی ہو تو درجے بلند فرما دے. لیکن حج جو ہے وہ حج بدل ہوتا ہے کیونکہ وہ فرض ہے, باقی اور ضروری نہیں ہے عمرہ کرنا. سوال ہے ڈیکوریشن کے متعلق. ہم اسٹیج بناتے ہیں شادی کو یا میوزک نائٹ پہ, تو اس میں لائٹنگ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو کیا اسی کو جائز ہے؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے بھائی. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم اسٹیج وغیرہ بناتے ہیں, اس میں لائٹنگ بھی ہوتی ہے, اس میں شادیوں کے اسٹیج بھی ہوتے ہیں اور میوزک نائٹ وغیرہ ہوتی ہیں, ان کی بھی اسٹیج ہوتے ہیں, تو کیا ہماری کمائی جائز ہے؟ بالکل بھائی آپ کی کمائی جائز ہے. آپ نے اپنا کام کر دیا اور آپ نے اپنا محنتانہ لیا اور آپ ہٹ گئے وہاں سے. اگر ہم اس طرح سے بہت زیادہ سختی کریں گے تو ہمارا تو جینا مشکل ہو جائے گا. اب آپ نے کسی کو دکان کرائے پہ دی, اب وہ تاجر اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے, ملاوٹی مال بھی بیچتا ہے, اب کوئی آپ ذمہ دار تھوڑی ہوں گے. آپ نے کسی کو مکان کرائے پہ دیا, وہاں پہ وہ ٹی وی پہ گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور بھی خرافات کر رہے ہیں, تو آپ ذمہ دار تھوڑی ہوں گے. آپ نے تو اپنا کام کر دیا, اس کے بعد وہ ذمہ دار ہے. آپ نے تعاون اگر نہیں کیا, اگر آپ اس میوزک نائٹ میں آپ بھی ناچ رہے اور آپ کو بھی اس ناچنے کا پیسہ مل رہا, پھر آپ اللہ کے یہاں گناہ گار ہوں گے, پھر آپ کی کمائی حرام ہوگی. ورنہ آپ نے جو کر دیا وہ ٹھیک ہے. باقی مان لو بینک کی بلڈنگ آپ نے بنائی, وہاں آپ کو پتہ ہے بینک کھلے گا اور وہاں جو ہے وہ حرام کام ہوگا, لیکن آپ نے تو اپنا کام کیا, آپ نے کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں کیا. یہ تو ہے فتویٰ. اور تقویٰ پھر وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ فتویٰ اور تقویٰ میں فرق ہے. تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں اور اپنا کام بدل دیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. سورہ طلاق 4 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے, توکل ہے اور ایمان اتنا قوی ہے, تو آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں جو آپ کو اندر گلٹ کر رہا ہے, کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ آپ کی کمائی جائز ہے اگر آپ اس میں تعاون نہیں کرتے. اسی طرح جینس لوگ ہیں لیڈی کو چوڑی بناتے ہیں اور مہندی لگاتے ہیں, ان کی کمائی جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مہندی لگاتے ہیں اور یا چوڑی بناتے ہیں ان کی کمائی بھی جائز ہے. نہ بھائی, ان کی کمائی کیسے جائز ہو جائے گی, کیونکہ وہ تو پہلے نامحرم کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں نا, نامحرم کو چھونا حرام ہے. تو اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. عورتیں عورتوں کو چوڑیاں بنائیں, مرد تو صرف بیچ تو سکتے ہیں چوڑی, لیکن پہنا نہیں سکتے. کمائی حرام ہوتی ہے. بالکل کمائی حرام ہوگی کیونکہ نامحرم بیچ میں آ گیا. اور حضور نے تو فرمایا کہ جہاں 2 نامحرم ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا. تو جب بھی لیڈیز جاتی ہیں, اب چاند رات آئے کہ سارے بازار میں جاتی ہیں مہندی لگوانے کے لیے, سب جینٹس لگاتے ہیں وہاں. ارے تو وہ تو جو ہو رہا ہے اس کی بات نہیں میں کر رہا. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھو نا, اتنا بڑا کام تھا بیعت لینا, ایک دین کا بڑا کام تھا نا. نبی نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا. یہ تو پانی میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے, ایک بڑے برتن میں پانی آ گیا, عورت نے بھی ڈال دیا, حضور نے بھی ڈال دیا, بیعت لے لیا. کپڑا پکڑا دیا کرتے تھے, لمبا کوئی تولیہ یا کپڑا, ایک سیرا ان کے ہاتھ میں, ایک سیرا حضور کے ہاتھ میں. لیکن کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا, کسی کا ہاتھ نہیں.
ये सवाल भी मेरे पास आता है कि जी औरतों से हाथ मिलाना चाहिए, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि फिल्मों में या क्रिकेट के मैच के बाद औरतों से हाथ मिलाए जाते हैं, बिल्कुल नाजायज़ है ना। मेरे को कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें हजरत जी का कहना ये था कि दूध, जो माँ का दूध जो होता है वो अगर कोई अगर गलती से जैसे किसी बड़े इंसान के मुंह में चला गया तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी औलाद बन गया। नहीं है आप इसके क्योंकि बहुत से ये कहते हैं कि मैं गलती से सवाल क्या है तुम्हारा? मतलब यही जानना चाह रहे थे, उनका कहना है कि बच्चा 2 साल तक का हो तो ही वो उसकी दूध शरीक माँ कहलाएगी, वरना इनका सवाल यह है कि अगर गलती से कोई बड़ा आदमी दूध पी ले किसी औरत का तो वो क्या उसकी औलाद बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। जिन आलिम साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बताया कि वो जो दूध शरीक भाई या बहन होते हैं वो 2 साल की उम्र जो अल्लाह ने दूध की कायम कर दी कुरान में, वो उम्र है। अगर उस बीच में किसी ने दूध पिया तो वो दूध शरीक भाई बहन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक बताया। जैसे सूद लेने वाली बात हो गई, मान लो किसी को ज़रूरत पड़ती है वो इंटरेस्ट पे पैसे देते, तो ये जायज़ है ना जायज़? इनका सवाल यह है कि बहुत ज़रूरत पड़े तो सूद पे पैसे ले ले, जायज़ है ना जायज़ है? बिल्कुल हराम है भाई। इससे तो बहुत बेहतर यह है भीख मांग लो, और उससे बेहतर यह है कि ज़कात ले लो। असल में हमारा मामला यह है कि हम लोगों से डरते हैं, भीख मांगते हुए डरेंगे, ज़कात लेते हुए डरेंगे, अल्लाह से नहीं डरते। सूद के बारे में बहुत सख्ती है कुरान में भी और हदीस में भी। मैं तो ये कुरान की आयत बहुत बार बार बताता हूँ आपको कि इतनी सख्त बात अल्लाह ने किसी के बारे में, गुनाह के बारे में नहीं कही। सूरह बकरा आयत 279, ये जो सूद का काम ना छोड़े वो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार है। अब सूद लेते आपकी जंग शुरू हो जाएगी अल्लाह से और रसूल से। देखो कौन जीतता है। इसलिए भूखे मर जाओ मेरे नज़दीक तो बहुत बेहतर है। अब शहीद कहलाओगे, अपने बच्चों के पेट में भी आग न भरो। नबी ने फरमाया सूद के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे अदना दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ ज़िना करती है। एक हदीस में फरमाया कि सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, सूद का लिखने वाला, सूद का गवाह, ये सब एक ही ज़मरे में। इसलिए बच्चों मेरे भाई बहुत बेहतर है ज़कात है। बस जी मेरे ख्याल में आज के लिए बहुत, बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।